ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بڑی محبت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی قدر بزرگ اور دوستو، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ جس کا آج الحمدللہ 13واں روزہ آخری مراحل میں ہے، مکمل ہونے والا ہے. دعا کریں اللہ رب العزت بقیہ جو دن ہیں، جو راتیں ہیں، رمضان مبارک کی جو عظیم بابرکت گھڑیاں ہیں، ہمیں ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اور جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، قرآن پاک کی سورہ قلم ہے، 29واں پارہ ہے، اور اس کی آیہ نمبر 17 سے لے کر 33 تک تقریباً یہ 15-16 آیتیں ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا عظیم واقعہ ذکر فرمایا، بہت بڑا واقعہ، بڑا شاندار واقعہ اس میں ذکر فرمایا، اور جس میں اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو مال دیتا ہے، اگر کسی کو اولاد دیتا ہے، اگر اللہ رب العزت کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی حکومت دیتا ہے، یا کسی کو مال اور دولت دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیسے خرچ کرتا ہے، زندگی کیسے گزارتا ہے، اس کو میرے حکم کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، خرچ کرتا ہے کہ نہیں. اگر تو وہ آدمی اللہ کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کا دیے ہوئے مال سے اللہ کا حق ادا کرتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے اور اس کے مال میں دن بدن برکت ہوتی ہے. لیکن اگر بندہ اللہ کے حکم کے مطابق مال خرچ نہ کرے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال پر شکر ادا نہ کرے، ناشکری کرے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے مال میں بے برکتی آ جاتی ہے اور اس کا مال جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک بڑی پیاری بات، بہت پیارا واقعہ جو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تو اس کا پہلے ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. انا بلوناہم، انا بے شک ہم نے، بلونا، بلا یبلو، بلا کا معنی ہوتا ہے آزمانا، چانچنا، امتحان لینا. بلونا جمع متکلم کا صیغہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آزمایا، ہم نے جانچا، ہم نے امتحان لیا، ہم ان کا، ہم بے شک ہم نے ان کا امتحان لیا، بے شک ہم نے ان کو آزمایا. کن کو؟ کفار مکہ کو آزمایا. کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، اسی طرح ہم نے اصحاب مکہ کو، کفار مکہ کو آزمایا. اب وہ باغ والے کون سے ہیں
اور کفار مکہ کون سے ہیں، ان سے آزمانے سے کیا مراد ہے، تو اس کے بارے میں محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے جو وضاحت فرمائی ہے کہ باغ والوں سے کون سے مراد ہیں، یہ وہ باغ ہے جو ملک یمن میں صنعاء کے قریب تقریباً 2 کوس دور 2 کوس کے فاصلے پر ایک بہت بڑے عظیم آدمی کا، بڑے نیک آدمی کا، بڑے متقی پرہیزگار آدمی کا ایک باغ تھا۔ اس کو اللہ رب العزت نے باغ عطا فرمایا ہوا تھا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، جب بھی اس کے باغ سے پھل پک جاتا، اس کی پیداوار جو ہے وہ ہوتی، جب بھی پھل پک جاتا تو وہ غریبوں کو بلاتا، مسکینوں کو بلاتا، باقاعدہ ان کو بلاتا، ان کو دعوت دیتا کہ چلو ہم چل کے باغ کا جو پھل حاصل کرتے ہیں۔ تو غریب لوگ جو ہیں، مسکین لوگ جو ہیں، بڑے خوشی سے آتے اور بڑے جلد بازی سے، بڑی تیزی کے ساتھ آتے، تو وہ آدمی ان کو اللہ کی رضا کے لیے ان کو مال تقسیم کرتا، ان کو پھل تقسیم کرتا۔ کچھ روایات میں اس طرح آتا ہے کہ اس کا جو پیداوار ہوتی تھی، اگر وہ درانتی کے ساتھ کاٹتا ہے تو کچھ دانے جو ہے وہ چھوڑ دیتا تاکہ غریب اور مسکین لوگ جو ہیں اسے حاصل کر لیں۔ اسی طرح جب وہ پیڑ جو اٹھایا جاتا ہے، جب وہ اس کو اٹھاتا ہے تو بھی کچھ دانے جو ہے وہ نیچے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تاکہ یہ غریب لوگ جو ہیں وہ اس سے حاصل کریں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اس پیداوار سے عشر بھی ادا کرتا، یعنی 10واں حصہ جو ہے وہ بھی ادا کرتا۔ اس کے علاوہ بھی وہ ان غریبوں کو، مسکینوں کو مال جو ہے وہ دریا دلی سے اور بڑی خوشی اور بڑے اطمینان اور مضبوط ایمان کے ساتھ وہ ان کو تقسیم کرتا۔ اس کا یقین یہی تھا کہ چونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی پیداوار ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے جب غریبوں میں بانٹا جائے گا، مسکینوں میں بانٹا جائے گا تو یقیناً اس میں برکت ہوگی۔ تو چونکہ اس کا ایمان مضبوط تھا تو ان کو پھر اللہ رب العزت نے برکت دی، دن بدن اس کا مال جو ہے، اس کا باغ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جاتا۔ اب ہوا کیا، اللہ رب العزت نے آزمایا کیسے کہ وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے 3 بیٹے جو ہیں وہ رہ گئے۔ 3 بیٹے اس کے، جب بھائی جو ہیں اس مرحوم کے جو بیٹے ہیں جو وہ رہ گئے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، وہ سوچنے لگے، ان میں آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ہمارا باپ جو ہے یہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، یہ فقیروں میں مال جو ہے وہ بانٹ دیتا تھا، یہ تو بادشاہی تھی اس کی، یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس وقت لوگ تھوڑے تھے، اب ہمارے بچے زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، جو ضروریات جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ پھر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پیسہ ہم لگاتے ہیں، محنت ہم خرچ کرتے ہیں، تو یہ مفت خورے آ جاتے ہیں، ان کو ہم مال دینا پڑتا ہے اور ان کو تقسیم کرنا پڑتا ہے، ہم یہ کام جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں، یہ صدقہ خیرات والا معاملہ جو ہے اس کو بند کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اپنے طور پہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا اچھا عمل ہے، لیکن ان کا یہ برا عمل تھا، انہوں نے بری نیت انہوں نے کر لی، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان کو آزمایا، ان کفار مکہ کو آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا تھا۔ کب ان اقسموا لیسرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم اٹھائی، لیسرمنها مصبحین، کہ وہ ضرور صبح ہوتے ہی اپنا پھل جو ہے وہ کاٹ لیں گے، قسم اٹھا لی۔ ایک تو عمل برا تھا، برے عمل پر قسم اٹھانا، برا عمل ویسے برا ہوتا ہے لیکن اس پر قسم اٹھانا سے مزید برا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہم صبح ہوتے ہی، یعنی جب اندھیرا ہوگا تو اس وقت ہی ہم اپنا باغ جو ہے وہ ہم اس کا پھل جو ہے وہ کاٹ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے استثناء یعنی انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ یہ بھی بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے، جو خاص طور پہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کو جب مال مل جاتا ہے تو ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں رہتی کہ یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا نام لینے سے اس مال میں برکت ہوگی۔ تو وہ چونکہ ان کا پتہ نہیں کیسا ذہن تھا، غلط ذہن تھا، انہوں نے اللہ کا نام ہی نہ لیا، انشاءاللہ بھی نہ کہا۔
یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارا اپنا مال ہے، ہماری اپنی کمائی ہے، تو اس میں کون کوئی دخل اندازی کر سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا، ایک تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم اس کو ضرور پھل جو ہے وہ ہم اندھیرے کے وقت ہی کاٹ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ ہی نہ کہا۔ تو جب انہوں نے ایسا عمل کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگی کا باعث ہوا۔ اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو آپ کے رب کی طرف سے کوئی پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا، پھیری کرنے والا کوئی پھیرا کر گیا، یعنی کوئی آنے والا آ کے چلا گیا، اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا آ گیا۔ وہم نائمون، کب آیا؟ اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی ابھی وہ رات کو انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ صبح ہم کاٹیں گے، تو ابھی وہ سو رہے تھے، تو ان کے سونے کی حالت میں ہی اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اور وہ عذاب کیسا آیا؟ جس نے ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے باغ کو ملیا میٹ کر دیا، ان کے باغ کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہو۔ تو جب صبح ہوئی تو ایسے وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے ٹوٹا ہوا پھل کسی نے توڑ کے پھینک دیا، وہ سارا تباہ کر دیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، انہوں نے کیا جب وہ صبح ہوئی ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ایک دوسرے کو اٹھانے لگے اور کہنے لگے، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، تڑکے اپنی کھیتی کو چلو اگر تمہیں کاٹنی ہے، کہ جلدی جلدی چلو، اگر تم اس کھیتی کو اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو جلدی چلو۔ اب فَانْطَلَقُوا، اللہ رب العزت ان کی ادائیں اور ان کے یہ پروگرام کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے۔ فَانْطَلَقُوا، وہ چلے، آہستہ چلے، اور وہ آپس میں فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، آپس میں وہ کہتے جاتے تھے خفیہ انداز میں، آہستہ آواز میں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو خفیہ کرتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں کرتے، اونچی آواز ہی نہیں نکالتے، آہستہ آواز میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسکین، اللہ، وہ آہستہ آواز میں کیوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں؟ ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ، ان کا ارادہ کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ آج ہرگز کوئی مسکین ہمارے باغ میں نہیں آنا چاہیے، کوئی غریب ہمارے باغ میں نہیں آنا چاہیے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ تڑکے چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھ، یعنی وہ تڑکے جا رہے تھے، صبح جا رہے تھے، اندھیرے کے وقت ہی جا رہے تھے، اور ان کا پروگرام کیا تھا؟ وہ سمجھتے یہ تھے، ان کا عقیدہ اور گمان یہ تھا کہ جیسے ہم جو ارادہ رکھتے ہیں ہم ویسا کر سکیں گے، ہم ویسا کر لیں گے۔ حالانکہ یہ ان کی بدگمانی تھی، بندے کی اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو چاہتے ہیں ویسا کر لیں گے، اس ارادے سے وہ چل رہے تھے۔ فلما رأوها، اب ہوا کیا، جب وہ اس باغ کے پاس پہنچے، انہوں نے جب رات کو پہلے دن دیکھا تھا تو باغ بڑا ہرا اور بڑا شاندار، بڑا خوبصورت اور بڑے پھلدار تھا، بہت زیادہ اس کے اوپر پھل لگے ہوئے تھے، بڑا سجا ہوا تھا۔ لیکن اب جب وہ دیکھ رہے ہیں تو معاملہ ہی الٹ ہے، وہ تو سارا پھل اوپر ہے ہی نہیں، ایسے ہے جیسے جل چکا ہے، کسی نے اٹھا کے پھینک دیا ہو، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ فلما رأوها، جب انہوں نے دیکھا، قالوا، وہ بولنے لگے، انا لضالون، بے شک ہم تو بہک گئے ہیں، ہم تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے، وہ کہنے لگے کہ یہ ہم تو بھول کے آ گئے ہیں، ہم تو یہ ہمارا باغ ہے ہی نہیں، ہم تو کسی اور باغ میں آ گئے، ہمارا باغ تو ایسا نہیں تھا، ہمارا باغ تو بڑا شاندار تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر لیکن جب انہوں نے پھر نشانیاں دیکھی، جس طرح ہر ایک کے مربع کی نشانیاں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی نشانیاں لگی ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے، جب انہوں نے ساری نشانیاں دیکھی کہ مربع تو ہمارا ہی ہے، باغ تو ہمارا ہی ہے، یہ رقبہ تو ہمارا ہی ہے، اس وقت وہ ماننے لگے، وہ کہنے لگے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو چکے ہیں، باغ یہ ہمارا ہی ہے، ہم محروم ہو چکے ہیں، ہم اپنا وہ جو ہمارا مال تھا ہم سے وہ چلا گیا ہے، ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں، ہم بد نصیب ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت قال اوسطہم،
ان میں سے جو درمیانہ تھا، اس کا معنی بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا جو ان میں سے سمجھدار تھا، ان میں سے جو عقل مند تھا، وہ کہنے لگا علامہ قل لکم لولا تسبحون، کیا میں نہیں کہا کرتا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو۔ مقصد اس کا یہی تھا کہ اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہیں بھی اب ہوش آ گئی، انہیں سمجھ آ گئی، انہیں سارا معاملہ جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ ہمیں یہ برے ارادے کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی ہے، اللہ کی طرف سے ہم پکڑ پہ آ گئے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا قالوا سبحان ربنا، سبحان ربنا، اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے، ہم نے یہ ظلم کر دیا ہے۔ ہم نے ظلم کیا کر دیا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کا اچھا طریقہ تھا یہ صدقہ خیرات کرنے کا، یہ تو بڑا اچھا طریقہ تھا، تو ہم نے اچھے طریقے کو ختم کر دیا، تو یہ ہم نے ظلم کیا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اب ہوا کیا کہ ان میں سے بعض کو ملامت کرنے لگے۔ ایک کہتا ہے یہ مشورہ تو نے مجھے دیا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں تو نے دیا تھا، تیسرا کہتا ہے تو نے مجھے دیا تھا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اور پھر وہ سارے بولے یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کنا طاغین، بے شک ہم سرکش تھے۔ عسى ربنا يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے اب انہوں نے، جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، انہوں نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، رجوع کیا اور کہنے لگے امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ انا الی ربنا راغبون، انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں، یعنی ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے گناہ کی توبہ کرتے ہیں، اسی کو توبہ کرتے ہیں، رجوع کرنے کو۔ اللہ اکبر۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہوا، ایسے ہی عذاب ہوتا ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخر یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ اب یہ مثال اللہ رب العزت نے بیان فرما کر فرمایا کہ دیکھو وہ جو باغ والے تھے ان کو ہم نے مال دیا تھا، اور یہ مال ہم نے ان کو آزمانے کے لیے دیا تھا کہ یہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں، تو جو خرچ کرتے تھے ان کے مال میں دن بدن برکت ہوتی تھی۔ جب اولاد آئی انہوں نے جب اس مال کو میری راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا، عشر ادا کرنا چھوڑ دیا، غریبوں اور مسکینوں کو دینا چھوڑ دیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا وہ مال جو ہے وہ ہلاک۔ اور پھر جب انہوں نے سچی توبہ کی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ پہلے والا باغ، اس کا نام جو ہے وہ دروان تھا، اور بعد میں اللہ رب العزت نے بدلے میں جو باغ عطا فرمایا وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا، اس کا نام حیوان تھا، تو اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر ان کو مال عطا فرمایا۔ اچھا، یہ مثال دیکھ کر اللہ رب العزت فرمانا کیا چاہتا ہے؟ پہلے الفاظ پہ غور کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کفار مکہ کو بھی ہم نے ایسے ہی آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ والوں کو آزمایا، ان کو باغ دے کر آزمایا، جب وہ اس میں ناکام ہو گیا تو ان کا مال جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے مکہ والوں کو بھی آزمایا۔ ان کو کیسے آزمایا؟ ان کو ہم نے مال دی، ان کو ہم نے دولت دی، ان کو ہم نے متولی کعبہ بنایا۔ جب وہ متولی کعبہ بن گئے تو لوگ سارے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اب اس کا بدلہ تو یہ تھا نا، اس کا شکر تو یہ تھا، یہ شکر ادا کرتے کیسے کہ جب میرا محبوب ان میں آ گیا، میرے محبوب نے آ کر ان میں اعلان نبوت فرمایا، ان میں آ کر اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی مانو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو حق مانو، عبادت کرنی ہے تو بتوں کی نہیں کرنی، اللہ کی کرنی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، متولی کعبہ بنایا، یہ میرے نبی کو مانتے، کلمہ پڑھتے، میری عبادت کرتے، بتوں کی پوجا سے باز آ جاتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ناشکری کی۔ ناشکری کیا کی؟ کہ میرے نبی کو مانا بھی نہیں اور میری عبادت بھی نہیں کی، بلکہ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔
میرے نبی کو خود بھی نہیں مانا اور جو مانتا تھا اس پہ ظلم شروع کر دیا، صحابہ کرام پہ ظلم شروع کر دیے۔ اب جب انہوں نے حد سے بڑھ گئے، جب وہ اتنے بڑے ظالم ہو گئے، تو جب وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو پھر ہم نے ان پر عذاب کیا۔ عذاب کیسے کیا؟ پھر جب غزوہ بدر آیا تو غزوہ بدر میں ہم نے وہ صحابہ کرام، وہ میرے محبوب کے غلام جو چند تھے، یہ اتنے بڑے تھے، ان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، سب کچھ ہے، عیاشی کا سامان ہے، ان کے پاس ہے تو صرف میرے محبوب کی ذات ہے، ان کو اگر بھروسہ ہے تو صرف میرے محبوب کی ذات بھی ہے۔ جب ان کا غزوہ بدر میں آمنا سامنا ہوا تو ان کے غرور اور تکبر جو ہے وہ خاک میں مل گئے، میرے محبوب جو ہے وہ اور ان کے غلام جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ میری مدد بھی انہی کے ساتھ آئی، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو بھی ایسے ہی آزمایا جیسے ان کو آزمایا تھا۔ جس طرح وہ ناکام ہو گئے تو ان کا باغ ہلاک ہو گیا، اس طرح یہ بھی ناکام ہو گئے، انہوں نے ناشکری کی تو یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی ناشکری جو ہے یہ عذاب اور ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جو باپ دادا کے جو اچھے عمل ہوتے ہیں، ان کے اچھے جو کردار ہوتے ہیں، ان کو زندہ رکھنا چاہیے، ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے، ان کو زندہ رکھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و غلامی نصیب فرمائے۔